اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو چونگ کے نام سے بولتے ہیں۔ وہاں پہ ایک مسجد اور ایک مدرسہ اس کے ساتھ ایک بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو آپ کہہ لیں کہ ریگولر نماز وہاں پہ ادا کی جاتی ہے، 5 وقت جمعہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو طالب علم ہے وہ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہ جو مدرسہ اور وہ جو اسکول ہے، یا کہہ لیں وہ جو مسجد ہے، اس مسجد کی کنسٹرکشن ایک شخص تھے مشہور، ان کا نام میں نہیں لوں گا، حاجی صاحب، میں کہہ دیتا ہوں یہاں پہ آپ کے ریفرنس کے لیے۔ حاجی صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک کہیں رہے تھے، کسی عرب کنٹری کے اندر، وہاں سے انہوں نے کافی اپنے زندگی کے سال گزارے، اور وہاں پہ سٹرگل کر کے انہوں نے کافی دولت وہاں پہ کمائی جائز ذرائع سے، اور جب پاکستان واپس آئے تو انہوں نے آ کے یہاں پہ ایک مسجد جو ہے، اس مسجد کو کنسٹرکٹ کیا، یہاں پہ انہوں نے پھر مذہبی تعلیم کا بھی ایک بندوبست کیا، تو اس کی وہ لک آفٹر کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ خود بھی یہاں پہ اس مسجد کے اندر وہ تھوڑا بہت واعظ و نصیحت جو ہے وہ بھی کرتے تھے۔ اور ان کا ایک روٹین تھا کہ وہ جو ہے نماز عصر کے بعد وہ تھوڑا ٹائم وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت وہاں پہ کرتے تھے۔ اس وقت مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، نمازی جا چکے ہوتے تھے، اور پھر ظاہر بات ہے جب نماز مغرب کا ٹائم ہوتا تھا تو پھر باقی نمازی بھی آتے تھے، اور امام وغیرہ بھی آتے تھے، اور وہاں پہ نماز کروائی جاتی تھی۔ تو یہ ایک روٹین چل رہی تھی ان کی۔ اچانک یہ ہوا کہ ان حاجی صاحب کو کسی نے قتل کر دیا، اور کہاں کیا؟ اسی مسجد کے اندر۔ تو وہ جو نماز کے بعد وہاں پہ روٹین کے مطابق وہ قرآن پاک پڑھتے تھے اکیلے میں بیٹھ کے، تو اس دوران وہاں پہ مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اچانک جب بعد میں کوئی گیا وہاں پہ اندر، تو پتہ چلا جی کہ حاجی صاحب جو ہیں ان کا گلا کاٹ کے ان کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب یہ اندھا قتل تھا، اور یہ تفتیش جو تھی یہ بڑی مشکل تفتیش تھی۔ اب چونکہ اس مسلک کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مذہبی مسلک ہمارے جہاں پہ مختلف مسالک ہیں نا، اس مذہب کے مسلک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ بڑا سیریس لیا، اور خیالات کئی سمتوں کی طرف جا رہے تھے نا۔ یعنی کوئی کہہ رہا تھا شاید مخالف جو ہے مسلک کے لوگ ہیں انہوں نے مروایا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ بظاہر حاجی صاحب کی دشمنی یا کوئی جھگڑا یا کوئی تنازع وہ کسی کے ساتھ نہیں تھا، اور پولیس نے بھی اس کے اوپر اس اینگل پہ بھی کافی انہوں نے انویسٹیگیشن کی اور کوشش کی، لیکن یہ پتہ نہ چلا کہ بھی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی یا لین دین کا کوئی جھگڑا تھا۔ اور ان کے بارے میں سارے لوگ جو تھے ان کی تعریف کرتے تھے، نیک کردار کے لوگ تھے، باریش تھے، داڑھی رکھی ہوئی تھی انہوں نے ماشاءاللہ، اور پریکٹسنگ مسلم تھے۔ تو یہ اس لحاظ سے تفتیش کافی ٹف تھی۔ اس کے اوپر پھر وہاں پہ جو لوگ ہیں اور دیگر عوام ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہ جو مین ملتان روڈ ہے اس کو انہوں نے بلاک کر دیا، اور انہوں نے کہا جی قاتل کو فوراً پکڑا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ زیادہ دھیان مسلک کی طرف ہی جا رہا تھا کہ کسی مخالف مسلک جو ہے اس کے لوگوں نے یہ کام کیا۔ اب وہاں پہ وہ جو ایک پولیس آفیسر تھا، ویری کمپیٹنٹ پولیس آفیسر، وہ جو ہے اس کو ایک کلیو مل گیا وہاں پہ۔ کلیو یہ ملا کہ وہ جو جہاں پہ قتل کیا حاجی صاحب کو، پچھلے طرف گلی تھی چھوٹی سی، اور اس کے سامنے کوئی گھر شر بنے ہوئے تھے۔ تو وہ جو پولیس افسر ہے، اب ایک اس کے لیے ٹف ٹائم تھا، بڑا مشکل تھا اس کے لیے، اور وہ کہ یہ تفتیش کی جائے، اور اندھا قتل ہے، اور پریشر بھی ہے عوام کی طرف سے بھی اور سینئر افسروں کی طرف سے بھی، تو خود اپنے لیے بھی ایک چیلنج تھا کہ بھئی یہ قتل ان کے علاقے میں ہو گیا۔ تو اس نے وہاں پہ جا کے مائنیوٹلی جب انویسٹیگیٹو انداز میں انہوں نے ہر چیز کا جائزہ لینا شروع کر دیا، گلی کے پیچھے دیکھا تو اس کو ایک جگہ ڈاٹ نظر آ گیا بلڈ کا۔ وہ جو بلڈ پہلے دیوار پہ تھا، جس دیوار کو پھلانگ کے وہ پیچھے گیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے جو ساتھ ساتھ چلتے گئے آگے، ایک جگہ پہ اور ڈاٹ اس کو نظر آ گیا بلڈ کا، وہ بھی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر دیکھا تو پھر ایک آگے جا کے تھوڑا سا اور فاصلے پہ جا کے ایک اور ڈاٹ تھا بلڈ کا، بلڈ سٹین تھا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ زمین پہ نظر آیا ایک سائڈ پہ، اور پھر اس کے سامنے دروازہ تھا وہ ایک۔ جب چیک کیا گیا بھی یہاں پہ کون رہتا ہے، تو پتہ چلا جی کہ وہ ایک آدمی رہتا ہے وہاں پہ، اور وہ کہیں گیا ہوا اور اس طرح کر کے وہاں پہ تھا، ایک یا دو لوگ وہاں پہ رہتے تھے جو ورکرز ٹائپ تھے، اور ان کی کوئی فیملی تھی یا کیا تھا۔ خیر اس کو پکڑا گیا، بلایا گیا۔ جب بلایا گیا تو اب اس کے اوپر وہ تفتیش کر رہے تھے، تو اس دوران میں وہ جو پولیس افسر ہے اس نے
اب جو چونکہ روڈ بلاک ہوئی تھی وہاں پہ سینئر پولیس افسر بھی وہاں موجود تھے، تو وہاں پہ اس پولیس افسر نے کہا جی کہ میں یہ حاجی صاحب کے دفن ہونے تک میں آپ کو ملزم دے دوں گا۔ اب وہ پولیس افسر جو سینئر تھے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ کوئی کلیو ملا کہ نہیں ملا۔ تو ان کو ایک صرف وہ ایک کلیو تھوڑا سا ملا تھا، ابھی تفتیش کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں چلا تھا، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ جو ملزم تھا وہ آئیڈینٹیفائی ابھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے اس امید کے ساتھ کہ میں تقریباً قریب پہنچ گیا ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ روڈ جو تھی بڑی سینسٹیو روڈ ہے، آپ کو پتہ بہت بڑی روڈ ہے، ملتان روڈ جو ملتان تک جاتی ہے بلکہ کراچی تک جاتی ہے، اس کو بلاک کیا ہوا تھا لوگوں نے، پروٹیسٹ جو کر رہے تھے۔ خیر لوگوں کو جب اشورت دی گئی، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ کل کی دفن کرنے کی بات ہے، دفن انہوں نے کرنا تھا کوئی مغرب سے پہلے دفن کرنا تھا دوسرے دن کچھ لوگوں کو، تاکہ سارے لوگ آ جائیں جنازے میں۔ تو ایسی صورت میں وہ پھر جو لوگوں نے روڈ بلاک ختم کر دی، احتجاج سسپینڈ کر دیا اپنا۔ اب یہ جو افسر تھا اس کے اوپر اب یہ چونکہ ذمہ داری تھی کہ کل تک کا کمٹمنٹ کیا ہے، اس نے پھر ان لوگوں کو ٹریس کیا جو وہاں پہ رہتا تھا۔ اس کو جب ٹریس کیا گیا اور اس کو پکڑ کے ایک کنفیڈینشلی، یعنی اس کے اوپر وہ انویسٹیگیشن کرتے رہے، اور تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کو پکڑا ہوا ہے یا کیا، کہاں تک یعنی تفتیش جا رہی ہے۔ تو وہ اس کا جو موبائل تھا اس کے اندر میسج مل گئے، جس کے اندر یہ کمیونیکیشن چل رہی تھی کہ بھی تم، اس نے کہا جی میرا انگلی کٹ گئی ہے۔ ایکچولی والے نے ان کو قتل کیا تو قاتل کے ہاتھ کی جو انگلی ہے اس کو بھی کٹ لگ گیا چھری کا، تو وہ بلڈ سٹین اس کے تھے ایکچولی۔ وہ جب وہاں سے نکلا ہے بھاگ گیا تو وہ پہنچا، اور اوپر سے پھر میسج جو مل گیا ہے، میسج میں کمیونیکیشن چل رہی تھی کہ جس نے اس کو کہا تھا کہ یہ جو ہے اس کو حاجی صاحب قتل کرو، اور کوئی پیسوں کی بات بھی کی گئی تھی اس کے اندر۔ اب اس کے اوپر جب وہ چیز سامنے آ گئی تو ظاہر ملزم کے پاس اب کوئی چوائس نہیں تھی، اس نے کنفیشن کر لیا، اس کو ایک کنفیڈینشیل ایک جگہ پہ انہوں نے رکھا اس کو، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اب اصل ملزم جس نے قتل کروایا اس کو سامنے لانا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب جنازہ ہوا حاجی صاحب کا اور ان کو دفن کرنے کے لیے قبرستان گئے تو یہ پولیس بھی ساتھ چلی گئی، اور یہ جو انویسٹیگیشن افسر تھا یہ بھی ساتھ تھا۔ تو وہاں پہ جب ان کو دفن کر دیا گیا، رسومات ہو گئیں، دعا شعا ہو گئی، تو اس کے بعد لوگوں نے کہا جی ہاں جی آپ نے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی بالکل، ملزم آپ پولیس اسٹیشن آ جائیں چونگ میں، تو ملزم میں آپ کو وہاں دکھا دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا جو ایک اکلوتا بیٹا تھا حاجی صاحب کا، 18-19 سال اس کی عمر تھی، اس کو انہوں نے کہا بھی کہ آپ چونکہ بیٹے آپ دکھ میں بھی ہیں، غم میں بھی ہیں، تو آپ ایسے کریں ہمارے ساتھ ہی چلیں۔ تو باقی لوگوں کو کہا بھی کہ آپ پیچھے آ جائیں۔ تو اس طریقے سے جو حاجی صاحب کا بیٹا تھا اس کو انہوں نے ساتھ بٹھایا اور وہاں پہ لے گئے تھانہ میں، اور جاتے ہی انہوں نے سب سے پہلے جو اس کا جو موبائل فون تھا ان کے بیٹے کا لے لیا، اور وہ جو میسج تھے آپس میں جو کنوے ہوتے رہے وہ سارے ٹیلی کر گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان حاجی صاحب کے بیٹے کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، اب وہ کیا کہتا، کیونکہ سامنے اس کے سارا کچھ ثبوت موجود تھا، ایویڈنس موجود تھی۔ تو ایکچولی اس نے اپنے والد صاحب کو قتل کروایا اس بندے کے ذریعے سے۔ اتنی دیر میں جب لوگ پہنچ گیا وہاں پہ تھانہ میں، باقی جو پیچھے آ رہے تھے قبرستان سے، تو انہوں نے کہا جی بتائیں آپ جی ملزم کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ملزم بیٹھا سامنے، یعنی حاجی صاحب کا بیٹا۔ اب لوگوں نے اس طرح چلانا شروع کر دیا کہ جیسے ٹپیکلی کہتے ہیں جی پولیس والے جو ہوتے ہیں خام خواہ اپنوں پہ ڈال دیتے ہیں کیس، تو یہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو پھر سب کو انہوں نے وہ میسج منہ سے دکھائے، سارا کچھ دکھایا جو کمیونیکیشن دونوں کے درمیان ہوئی، جس کے اندر لین دین کا سلسلہ بھی تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حاجی صاحب کا جو بیٹا تھا وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا ملزم کی بہن کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور حاجی صاحب مان نہیں رہے تھے شاید۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی تھا کہ حاجی صاحب جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں پیسے بڑے خرچ کرتے تھے، تو یہ سارا کھا پی جائیں گے تو یہ تو مجھے پراپرٹی میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو جس بیٹے کو حاجی صاحب قتل کے وقت آواز دیتے رہے کہ میری مدد کو آؤ، یا شور بچا کے اس کا نام لیتے رہے، وہی قاتل تھا اس کا۔ تو یہ ایک کتنا بڑا سیٹ بیک ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ اس لیے شیئر کیا واقعہ کہ ہمارا جو معاشرہ ہے انحطاط پذیر ہے، یہاں پہ ویلیوز آپ دیکھیں نا، حاجی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، کتنا قیمتی ہوگا ان کے لیے، اس کو کس طرح انہوں نے پالا ہوگا، کتنی محبت اس کے ساتھ ہوگی، اور مرتے وقت بھی اس کو واضح دے رہے ہیں۔ تو اس نے ان کے ساتھ کیا کیا، اس سے سبق یہ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کی طرف، اپنے بچوں کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کس کو ملتے ہیں، کہاں ٹائم گزارتے ہیں،
اور اس طریقے سے ان کو اگر کہیں گروم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے تو فوکس دیں، کیونکہ ہم اپنا سارا ٹائم جو ہے اپنی پروفیشنل لائف کے اندر گزار دیتے ہیں، پیسے کمانے میں ہم لگے رہتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کا جو چراغ ہے وہی بعض کا یا تو ٹمٹما جاتا ہے یا چراغ ڈوب جاتا ہے۔ بعض کا یہ بھی واقعات ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی اسی طرح کا، کوئی ان کو گمراہ کر دیتا ہے، یا پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جیسے حاجی صاحب کو ان کے بیٹے نے مروا دیا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، آپ کے ارد گرد کئی ایسے واقعات ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اسی طرح ہیں کہ ایک تو دین سے دوری ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم فوکس نہیں کرتے اپنی فیملی کے اوپر، فیملی کے ممبرس کے اوپر، اس کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے۔ تو خدا را اس کی طرف ٹائم نکالیے، اور چونکہ یہ معاشرہ جو ادروائز انحطاط کا شکار ہے، یہاں پہ سب کو عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ اپنوں اپنی پڑی ہوئی ہے اور خود غرضی کا معاملہ ہے۔ اور میں چونکہ وکیل ہوں تو میرے پاس تو آئے دن اس طرح کے معاملات کئی آتے رہتے ہیں نا، تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔